بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا موت کی آرزو کرنا ایک گناہ ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ بے شک موت کی آرزو کرنا یہ گناہ ہے۔ اس کو علماء نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ دنیا کی کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا اور آرزو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ خاص طور سے عورتیں کیا کرتی ہیں، شوہر سے لڑائی ہو گئی تو غصے میں کہتی ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اللہ مجھے مار دیتا، اللہ مجھے موت دے دیتا۔ گھر کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس وقت اس طرح کے جملے بولتی ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ تو عورتوں کے اندر خاص طور سے یہ عادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے موت کی تمنا اور آرزو کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنین احد منکم الموت، کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اس لیے کہ یا تو وہ اچھا آدمی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھیں گے اور اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیں گے، وہ اما مسیئا، یا کہ پھر وہ برا آدمی ہوگا فلعلہ ان یستعتب، تو بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آرزو کرنے سے اور موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ اور بعض حدیثوں کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ موت کی آرزو کرنا در حقیقت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی جہاں اور بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ موت کی آرزو اور موت کی تمنا کرنے لگیں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہو جائے گا اور یہ تمنا کرے گا، اے کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ اور یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ دنیاوی مصائب و آلام کی وجہ سے ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی آلام، پریشانیوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دارالافتاء بنول ٹاؤن کے فتوے میں ہے، مصیبت، بیماری، تنگ دستی، مصائب، آفات اور ہر طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ بیماری اور صحت، مصیبت اور راحت انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے اور یہ سب تقدیر کا حصہ ہیں، اور ان پر صبر کرنا صبر کی قسموں میں داخل ہے، جس کے بدلے اسے اللہ پاک کی خوشنودی، اس کی نیکیوں میں اضافہ اور آخرت میں درجات کی بلندی ملا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا اس مصیبت کی وجہ سے نہ کرے جو اسے پہنچی ہے، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہی سمجھے تو یہ کہے، اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور مر جانا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ آگے لکھا ہے، پھر البتہ اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ دین پر چلنا دشوار ہو اور ہر طرف فتنے فسادات عام ہوں، گناہ اور معصیتیں کھلم کھلا ہو رہی ہوں، اس حد تک کہ اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ان گناہوں میں پڑنے کے اندیشے سے بچنے کی خاطر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ سے ملنے کا اس حد تک غلبہ ہو جائے کہ اس سے مغلوب ہو کر اللہ سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کا جملہ بولنا کہ یا اللہ، اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، یہ جائز ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سے ملاقات کے شوق میں آخرت کی تمنا کرنا، موت کی تمنا کرنا یہ بھی جائز ہے، یعنی یہ سوچنا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اس وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ دین کے اوپر چلنا دشوار ہو جائے، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہو، ہر طرف معصیت ہو، گناہ ہو، تو ایسے وقت میں یہ آرزو کرنا کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تاکہ میں ان گناہوں سے بچ سکوں، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن جو مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے لوگ واویلا مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں اور اس طرح کے جملے زبان سے نکال دیتے ہیں کہ کاش میں مر جاتی، کاش میں دنیا سے چلا جاتا، اور کاش میں یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا، تو اس طرح کے جملے بولنا اور اس طرح سے موت کی تمنا کرنا حالات سے پریشان ہو کر کے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔